صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وصل ہونے، ملنے اور ملاقات اور کامیابی کے راستے میں 3 چیزیں رکاوٹ ہیں، اور یہ 3 رکاوٹیں بہت زیادہ سامنے آتی رہتی ہیں. رکاوٹوں کو دور کرنا اور دور کر کے آگے بڑھنا انسان کا خود کا کام ہے. پہلی رکاوٹ ہے نفس جو انسان کے اندر ہے، اور دوسری رکاوٹ ہے شیطان جو ہر عمل کے اندر رکاوٹ بنا رہتا ہے، اور تیسری رکاوٹ ہے انسان کے راستے میں. انسان کو نیکی کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ انسانوں کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کامیابی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، کہ جن لوگوں نے استقامت اختیار کی تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان کو کوئی خوف، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے وہ کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے میزبانی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا اکرام کرتے ہیں، جنت ان کو نصیب کرتے ہیں، وہاں کی نعمتیں ملتی ہیں اس شخص کو جس نے استقامت کی. اب یہ جو استقامت ہے تو میں نے عرض کیا کہ پہلی چیز رکاوٹ ہے نفس کو انسان ختم نہیں کر سکتا. نفس چاہتا ہے، یہ ضدی ہے اور اس نے رکاوٹیں ڈالی ہیں. نفس چاہتا ہے کہ میری خواہشات پر چلا جائے، جو میں چاہتا ہوں اسی پر انسان چلے. اگر انسان کا نفس چاہتا ہے برائی کی طرف جانا تو وہ چاہتا ہے کہ یہ برائی ہی کی طرف جائے. مثال کے طور پہ آپ چلتے چلتے راستے میں کسی نامحرم پر آپ کی نظر پڑی، اور اس وقت آپ نظر اٹھانا چاہتے ہیں لیکن نفس چاہتا ہے کہ نظر لگائے. پھر آپ اس نظر کو پھر ہٹانا چاہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ نظر لگائے، اور پھر آگے چل کے وہ پھر مڑ کر دیکھنے کے اوپر مجبور کرتا ہے. یہ جو نشانی ہوتی ہے نا، یہ نفس کی ہوتی ہے. یہ نفس انسان کو مجبور کر رہا ہوتا ہے، جبکہ شیطان جو ہے نا وہ اس طرح سے مجبور نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ بس اب اس نے اگر نہیں دیکھا تو چلو چھوڑو، اگلے موقع پر کسی گناہ میں لگاتا ہوں. یہ موڑ موڑ کر ضدی کی طرح جو پیچھے لگتا ہے نا، یہ نفس کی نشانی ہوتی ہے. تو نفس اندر ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کی مخالفت کرنی. اور بہت آسان بات ہے، ہر کام میں نفس کی ایک چاہت ہوتی ہے. نماز کے ٹائم میں کہیں گھومنا ہے تو یہ نفس کی چاہت ہے کہ نماز کے ٹائم میں کہیں اور انسان مصروف رہے، نماز کو چھوڑ دے. نفس بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن انسان نے ان کی چاہتوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے منشا کو دیکھ کے آگے بڑھتے رہنا ہے. یہ ہے نفس کی مخالفت ہوتی رہے گی نا، تو یہ نفس کی جو کیفیت ہے نا وہ بدل جائے گی. اور یہ نفس جو نفس امارہ ہے نا، یہ نفس لوامہ بن جائے گا. پھر یہی نفس انسان کا نفس مطمئنہ بن جائے گا. اب کیفیت یہ ہوگی کہ جب آپ کہیں جائیں گے، گناہ کا موقع ہوگا تو آپ کا جی نہیں کرے گا، آپ کیا کہ نہیں دیکھنا، میں نے اس گناہ کی طرف نہیں جانا. پھر یہ جو آپ کو اندر سے ایک چیز کہے کہ نہیں کرنا نا، یہ ہے نفس مطمئنہ. اور جس انسان کو یہ دولت نصیب ہو جائے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب اللہ کی طرف جو ہے تو لوٹ جا، اللہ تجھ سے راضی ہو، تو اللہ سے راضی ہے. یہی انسان ہے.
لیکن اس کے اندر اس نفس کی مخالفت یہ انسان کرتا رہا، اللہ کے حکموں کو لیتا رہا، اپنی چاہت کی طرف نہیں چاہا، تو یہ مخالفت کرتے 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 نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی انسان کے سامنے گناہ کا موقع شروع میں کبھی نہیں آیا، تب اچانک آیا نا، اس وقت انسان چونک جاتا ہے، یار یہ کیا، توبہ استغفر اللہ، یہ کیا، یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر جو نا وہ اس باز رہا، ڈرتا رہا، بچتا رہا، تو اسی طریقے سے بچتا رہے گا، لیکن ایک پھر دیکھا اس کے اندر سے وہ جو پوزیشن ہوتی ہے نا غیرت کی، جو حمیت کی، وہ نکل جاتی ہے۔ اب یہ انسان نا اندر سے حس ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ برائی کی طرف چلتا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، یہ بہت سرکشی میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو نا نفس کی مخالفتیں کرنی ہے۔ تو میرے پیاروں یاد رکھیں، یہ جو نفس ہے نا، اب کس کام کے اندر، بھائی ہر کام میں جو شریعت کے مخالف ہے نا اس کی طرف نہ جائے، دل چاہتا ہے نہ جائے۔ نماز کے ٹائم میں ہزاروں رکاوٹیں ہیں، آپ کے میرے نماز کی طرف جانا ہے، نماز پڑھنا ٹائم پر اللہ کا حکم ہے۔ نگاہ کا مقصد ہے نا انسان کی نگاہ پڑھنے کا، آپ کے موبائل پر ہو، ویڈیوز ہو، سائن بورڈوں پر ہو، کہیں تصاویر لگی ہے، کہیں آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، نہ دیکھیں۔ اگر نظر پڑے فوراً نیچے، اس لیے کہ قرآن کا اور اللہ کا حکم یہی ہے، نیچے کریں نگاہ کو۔ اب یہ کریں، اگر کہیں نا نفس نے آپ کو کسی چیز پہ لگا دیا نا، تو رو دھو کر توبہ کر کے موڑ کر اپنے نفس کو پھر ثواب پکار کریں۔ تو یہ کرنا ہے نا۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں جھوٹ بولنے کا موقع آیا نہ بولیں، ٹھیک ہے جی، اور غیبت کا موقع آیا نہ کریں۔ کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرتا ہے نہ سنیں اس کی۔ اسی طریقے سے آپ کو کوئی آدمی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، یا کوئی بات سامنے ہوتی ہے نا گناہ کا، نہ کریں، اس کی طرف نہ جائیں۔ سیدھی سی بات ہے، شریعت کا حکم کس کے سامنے واضح نہیں ہے؟ ہر ایک آدمی اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، وہ جانتا ہے، بس جو برا ہے اس کی طرف نہ چلے۔ تو جب یہ کریں گے، محنت کریں گے نا، اس طرح چلتے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا نا، تو اللہ کا قرب ہوگا، نفس کی مخالفت ہوگی۔ اور دوسری جو چیز ہے نا، یہ شیطان نا، یہ رکاوٹ ہے اللہ کے راستے، اللہ کے قرب میں رکاوٹ شیطان ہے۔ یاد رکھیں، یہ شیطان نہ اس کے سامنے سفارش چلتی ہے، آپ کہیں کہ یار سفارش کر دو تو یہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑتے، یہ بھی نہیں کرتا۔ نہ اس شیطان نے سوتے وقت پہ چھوڑ دینا پیچھے، یہ بھی نہیں کرتا۔ نہ اس نے کوئی چھٹی کرنی ہوتی، اس کا جو ہے نا ویکینڈ کوئی نہیں ہے اس کا، شیطان کا۔ اس نے ہر وقت مسلسل پیچھے لگا رہے۔ اس شیطان کو آپ پیسے دے کر نہ، رشوت دے کر بھی آپ گناہوں سے نہیں روکا سکتے، بلکہ وہ تو کام ہی اسی کا ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے دے کر بھی نہیں روکتا، یعنی کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے نا کہ اس نے رک جانا ہو اور یہ انسان کو چھوڑ دے، سوائے اس کے کہ جب آپ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور سنتوں پر عمل کریں، دعائیں پڑھیں، تو اس وقت اس کا راستہ روک سکتے ہیں۔ ادروائز اس کے سامنے کوئی چیز نہیں چلتی، اس کی چھٹی نہیں ہے، یہ بیمار نہیں ہوتا کہ بیمار ہو کے پیچھے ہو گیا نا، انسانوں کی طرح یہ عوارض نہیں لگا رہتے اس کے اندر۔ پیسہ دولت اس کے سامنے بھی روٹ، اس کی اپنی چیز ہے، ہاں، دنیا کا حسن، دنیا کے مال، دنیا کی چیزیں اس کے شکار ہیں۔ یہ نہیں کہ تو شکار کرتا ہے، اب انسان ہے اسی چیز میں بہ رہا ہے، انسان ہے وہ بھی اسی کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس لیے یہ شیطان جو ہے نا، یہ ادھر ہی کہاں رات گزارتا ہے، بڑے بڑے محلات میں رات گزارتا ہے۔ جس مکان کے اندر، جس بیڈ روم کے اندر دعا پڑھ کے کوئی نہیں جاتا نا، وہاں یہ رات گزارتا ہے۔ جس اچھے عمدہ کھانے پر بسم اللہ پڑھ کے لوگ نہیں کھاتے نا، وہ اس کا کھانا ہوتا ہے۔ جس مشروبات پر بسم اللہ پڑھ کے سنت کے مطابق لوگ نہیں پیتے نا، وہ اس کا پینا ہوتا ہے۔ اب اندازہ کریں یہ رہتا کدھر ہے، کھاتا پیتا کدھر ہے۔ بارشی چیز دنیا کی پریشانی، خطرات کی سب کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ تو ہر اس جگہ پہنچا رہتا ہے کہ جہاں پر جو انسان اللہ کے نام کو بلا دیتا ہے، یہ وہاں پر ہوتا ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ اس شیطان کو ہم نے راستہ دیا ہے نا، یہ سارا راستہ تو ہم ہی دے رہے ہیں نا۔ یا تو انسان کیا کرے گا، انسان ہر عمل کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی کی ساری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کی ساری سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔
دعائیں بتائی ہیں، یعنی لباس پہننے اتارنے تک، اسی طریقے سے ہم نے کھانے پینے، سونے اٹھنے، اور اس طریقے سے واش روم آنے جانے، اور سارے خطرات بتا دیے ہیں، کہاں شیطان کس طریقے سے کاروائی کرتا ہے، یہ سب بتا دیا۔ اب انسان ہے کہ اسی کے مانے جا رہا ہے اور یہ چیز بھلا دیتا ہے، یہ ٹائم کے اوپر آ کر بھلا دیتا ہے۔ مثلا نا ٹائم آتا ہے نا، جس وقت نا وقت آتا ہے، اس وقت آپ کہتے ہیں کہ میں اب کھانا کھا لوں نا، اور پہلے آپ کہتے ہیں لوگ کھانا کھاتے وقت ہم دعا پڑھیں، لیکن آپ کھانا کھاتے وقت دعا آپ کو یاد نہیں رہے گی، کون بلاتا ہے؟ فَأَنْسَاهُمُ الشَّيْطَانُ، فَأَنْسَاهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ شیطان بلا دیتا ہے۔ فَأَنْسَاهُمُ الشَّيْطَانُ ذکر اللہ، اللہ کی یاد یہ بلا دیتا ہے شیطان، یہ بلا دیتا ہے۔ اب بلا دیا نا، اس وقت یاد ہی نہیں رہا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو اس وقت یاد نہیں رہا نا تو بعد میں یاد ہو جائے گا، اس کے بعد آپ بعد میں یاد ہے پھر پڑھ لیں بسم اللہ، شروع میں بسم اللہ والا برکت اللہ، اور اگر یاد نہیں رہا تو اس کے بعد درمیان کی دعا پڑھ اول و آخر پڑھ لیں، بسم اللہ اول و آخر درمیان میں پڑھ لیں، آخری لقمے پر بھی بسم اللہ پڑھ لی نا، پھر بھی شیطان نے جو کھایا طے کر کے چلا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بتا، اور عملی طور پہ پریکٹیکلی بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک صحابی رسول آئے اور آپ آ کر ساتھ شریک ہونا چاہتے تھے، آپ اس کا صحابہ کے لیے آپ کا دربار دسترخوان کھلا ہوتا تھا، آپ آئے شریک ہونا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا بسم اللہ پڑھو۔ اگر بھائی تمہارے ساتھ تم بسم اللہ کو بھلا کرنا، شیطان شریک ہونا چاہتا تھا، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھی تو کہا شیطان کا جو موقع نہیں ملا، وہ چلا گیا اور آپ کھانا کھاؤ بسم اللہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ درمیان میں جو نا مسکرا گئے تھوڑا سا، آپ نے مسکرایا تو صحابہ نے عرض سے کہ رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، کہا ایک ساتھی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی اور شیطان ساتھ شریک تھا، ابھی اس کو یاد آئی، اس نے بسم اللہ پڑھ لی، شیطان نے جو کھایا تھا طے کر کے چلا گیا، اور اس کو جو نا موقع نہیں ملا، جو کھایا تھا نا وہ بھی اس سے جب نکل جاتا ہے۔ تو اللہ نے کتنا موقع رکھا ہے انسان کے لیے کہ میرا قرب لینا چاہتے ہو نا تو بس شیطان کی نہ مانو، جو شیطان چاہتے ہو نہ کرو، آپ تجربہ کر لیں۔ اور ہوتا ہے ایسا، آپ یہاں مسجد سے باہر نکلیں گے تو عموماً نا آپ کا پاؤں پہلے جو نا الٹا پاؤں جوتے کے اندر جائے، الٹا پاؤں جوتے میں جائے، دیکھ رہے نا آپ جرابیں پہنیں گے نا تو الٹے پاؤں میں پہلے پہنتے نظر آئیں گے، پتہ نہیں کیا غضب ہے۔ اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے، اس کا مطلب ہے شیطان کی مان لی۔ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جوتا پہنو سیدھے میں اتارو، الٹے سے اتارو، شلوار پہنو تو سیدھے سے پہنو، اسی طرح قمیض پہنو تو سیدھا بازو پہنو، ادھر جو بھی پہننا ہے نا سیدھے طرف سے پہنو اور اتارنا تو الٹے سے۔ اب کون اس کا اہتمام کرتا ہے؟ کپڑے ہم بھی پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں، اسی طریقے سے یہ پہننا اتارنا تو لگا رہتا ہے نا۔ کس کو کون ہے؟ تو مسجد میں آؤ تو سیدھا پاؤں اندر رکھو، اندر آ کے دعا پڑھو، نکلو تو الٹا پاؤں باہر رکھو۔ اب یہ سارے آداب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نا، اب جب نہیں کرتے تو نکلنا بھی ہے آنا بھی ہے۔ واش روم میں جاؤ تو الٹا پاؤں اندر رکھو، دعا پڑھ کر جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اعوذ بک من الخبث والخبائث، ان سے تو اللہ پاک کی پناہ مانگی جاتی ہے، یہ پڑھ کے اندر جاؤ، اور نہیں ہوتا تو میرے پیارو ہم نے نا جب گنے شکوے ساری دنیا کے کرتے ہیں، وہ ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا، وہ حالات ایسے، یہ حالات ایسے، یہ سب حالات ایسے، اس وقت پتہ نہیں ہم کن کے ہاتھوں پہ کھیل رہے ہیں، کن کے لیے کھلونا بنے ہوئے ہیں، اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کوئی شریعت کے پیچھے چلتا نا تو دو دل نہ ہوتے، دو رائے نہ ہوتی، سب کے سب ایک ہی ہوتے، محبتیں ہوتی، نفرت نام کی چیزیں نہ ہوتی۔ صحابہ کی صفت اللہ پاک نے کہی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ وہ کون ہیں؟ جس قوم اور قبیلے کے ہیں، جس نسب سے، وہ قبائل اپنے قبیلے اور اپنے جو نسب کو محفوظ رکھا کرتے تھے، سب کچھ کے ہونے کے باوجود، یہ قریشی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ جو اوسی ہے، یہ خزرجی ہے، فلانا ہے، یہ انصار ہے، یہ مہاجر ہے، یہ جو بھی ہے، جب اسلام میں آئے تو اللہ صفت بیان کرتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس پر ہمارے درمیان کیوں نہیں ہے؟
اس لیے نہیں ہے ہمارے اندر ہر برائی موجود، اچھائی کو تو جگہ نہیں دیتے. محبتیں کہاں سے آئیں گی؟ چیزوں کی محبت، انسانوں کی محبت، چیزوں کے اندر فخر، اور پتہ نہیں کن کن چکروں کے اندر اپنے آپ کو بلندیاں سمجھتے ہیں. یہ بلندی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بلندی تو دین میں اللہ نے رکھی تھی، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. تو میرے پیاروں، شیطان کی مخالفت کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ بس 24 گھنٹے کی زندگی میں سنتوں کا اہتمام کریں، سنتوں کا ہر کام سنت کے مطابق کریں. ٹھیک؟ اور جب سنت کے مطابق کریں گے نا، شیطان کی چھٹی ہو جائے گی. شیطان کی چھٹی ہو جائے گی. جب یہ ہوگی پھر اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوگی. مثال طور پہ ایک آدمی ہے نا، وہ پانی پی رہا ہے. اب پانی پیتے وقت اس کو دو پہلو سامنے ہیں، یا یہ شیطان کے مان کر پیے گا یا یہ رحمان کے مان کر پیے گا. اگر اس نے گلاس اٹھا کر اس سے سیدھے ہاتھ میں اٹھایا، بسم اللہ پڑھی، شیطان کی چھٹی ہو گئی، رحمان راضی ہو گیا. یہی چیز اس کے لیے باعث فائدہ بھی ہوگا، فائدہ دے گی اس کو. اور اگر اس نے رحمان کی نہ مانی، شیطان کی مان لی، اور اس نے الٹے ہاتھ سے پی لیا، اور اس نے جو سانسوں کے دیکھ نہیں تو اعتبار نہیں کیا، سنت کو اعتبار نہیں کیا، یہ اس کے لیے وبال جان بھی بنے گی، فائدہ بھی نہیں پہنچائے گی. اور اس سے شیطان تو راضی ہوگا، رحمان ناراض ہو جائے گا. اب اندازہ کرے کہ یہ کس نے کیا، یہ کام کس نے کیا؟ ہم ہی نہیں کیا نا. جس نے کھانا تھا، پینا تھا، چلنا تھا، اسی نے کیا نا. غیبتیں کون کر رہا ہے؟ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ حسد کون رکھ رہا ہے؟ تکبر کون رکھ رہا ہے؟ کیا کوئی جانور رکھ رہے؟ کیا کوئی اور مخلوق رکھ رہی ہے؟ یہی انسان تو ہے نا، ہم ہی ہے نا. جھوٹ ہمارے اندر، غیبت ہمارے اندر، حسد ہمارے اندر، ظلم ہمارے اندر، برائی ہمارے اندر. کس کو گلا کرے یار؟ اب یہ چیز کیا اس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. ان کا دل چیر کے رکھیں، پریشان کر کے رکھیں، اور پھر کہیں نہیں ہم جنت میں جا رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. پھر کیا ہے فلسفہ اس طرف؟ تو میرے بھائیوں، ہم نے ان چیزوں پر سوچنا ہے. ان رکاوٹوں کو ختم کریں. ایک نفس کی نہ مانے، نفس کی نہ مانے. چاہت وہ جو شریعت کی چاہت ہے، بس چاہت وہ جو شریعت کی چاہت. ایک نفس کی چاہت ہی ہوتی ہے، وہ نہیں، شریعت کی چاہت ہے وہ کریں. اور دوسری، ہر کام سنت پہ، تو شیطان کی چھٹی ہو جائے گی، دعا پڑھ کے سنت پہ. اور تیسرا یہ ہے کہ انسان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس پر پھر بات ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان ساری رکاوٹوں کو ختم کر کے اپنا قرب نصیب فرما دے.